السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ چھوٹی سی کاوش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے سے، بہت روانگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور کافی ماشاءاللہ نئے دوست بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ انسان کے دل کے، لوگوں کے دلوں کے جو سکون کا باعث ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ آگے پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار، اللہ جو ہے وہ خبردار کے صیغہ میں آتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو انسانی دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ کچھ ایسے اعمال کا جن کی وجہ سے انسان کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، یا جو ذکر ہے اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اگر انسان پاک صاف ہو کے، صاف ستھرا ہو کے، جو اس کو اسلام نے جو حد دی ہے اس حد میں رہ کے ذکر کرے گا، تو وہ ذکر اس کے لیے برکت کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہوگا، اس کے لیے رحمت ہوگی، نجات کا باعث ہوگا۔ ادروائز جو مطلب کہ اس سے ہٹ کے کوئی بھی ذکر کرے گا تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اگر وہ اعمال انسان کرتا ہے تو اس میں جو انسان کا دل ذکر کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو آئیے ان میں سے چند ایک کا انتہائی مختصر وقت میں چیدہ میں گزارشات کرتا ہوں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ ظلم کرنے والا جو شخص ہوگا اس کا جو ہے وہ ذکر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ظلم کا حقیقی مطلب ہوتا ہے کسی کا حق مارنا، کسی کے جو اپنے اس کے مثال کے طور پر کسی انسان کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہوگا تو وہ بھی ظالم کے زمرے میں آئے گا۔ تو جو شخص ظالم ہو اس کو جو ہے ذکر، اس کا جو الفاظ کا رٹا ہوتا ہے وہ اس کو بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ صحیح ذکر اس کے فضائل سے، اس کے فوائد اور درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کے ظلم سے توبہ کریں، کیونکہ وہ ظلم اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ آج کل ہر دوسرے تیسرے مسلمان کا معمول بنتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ انسان بغض جس دل میں ہوگا اس دل میں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے دل میں بغض کا ہونا جو ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ دل میں نفرت رکھتا ہے اسی قدر وہ ذکر کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جو ہے نا، دوست احباب سے، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، آپس میں، دوستوں یاروں میں ہمیشہ جو ہے 100 غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کو طول دینے کے بجائے، اپنے دل میں بغض پالنے کے بجائے معافی تلافی کریں اور معاملے کو رفع دفع کر دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، تو پھر ہماری زبان سے نکلنے والا ہر ذکر، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ طاقت اور فائدہ دے گا اور بہت زیادہ اثر ہوگا۔
نمبر 3 میں ہے اس میں فحاشی دیکھنے والا جو شخص ہوگا وہ بھی ذکر کی برکات سے محروم ہوگا۔ آج کل جدید دور ہے، پورا مسلم معاشرہ بلکہ پوری دنیا فحاشی کی لپیٹ میں ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے نوجوان دوست احباب، ان کی تنہائیاں جو ہے وہ بہت زیادہ کالی ہیں، ان کی راتیں بہت زیادہ کالی ہیں۔ اگر آپ ذکر سے شفا سے برکت، اس کے فضائل و فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ہر قسم کی فحاشی کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد فحش گوئی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا جو شخص ہو وہ بھی ذکر کی برکات سے محروم رہے گا۔ جس شخص کی زبان بیہودہ ہو اس شخص کو ذکر کے فوائد اور نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اگر ہم لوگ تمام دوست احباب ذکر سے عمدہ نتائج اور اچھے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مندرجہ بالا خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ذکر والی، فکر والی، پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔